دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لہذا انہوں نے ایک نہایت خطرناک کنویں کی تلاش جاری کر دی۔ آخر کار حدود کنعان میں 3 فرسخ کے فاصلہ پر ایک اندھا کنواں مل گیا، جو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے دور کا کھدا ہوا تھا اور جس کا نام جبہۃ الاخیار تھا اور جس کی گہرائی 70 گز تھی۔ اس کا منہ بہت چھوٹا تھا اور پانی نمکین تھا، اس میں بے شمار زہریلے جانور تھے۔ کنویں پر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پوری دشمنی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور انہیں پکڑ کر ان کے کپڑے اتارنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی بے چارگی پر فریاد کر رہے تھے۔ کبھی ایک بھائی کو پکارتے تھے تو کبھی دوسرے بھائی سے کہتے تھے، خدارا ہم پر رحم کرو۔ کبھی والد بزرگوار کی محبت کا واسطہ دیتے تھے، کبھی اپنی کم سنی کا حوالہ دیتے تھے، مگر وہ ہر طرح فریاد کرتے رہے، مگر ظالموں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار ان کے سارے کپڑے اتار لیے اور تبری نہا کے پاجامہ بھی اتار لیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدارا مجھے برہنہ نہ کرو۔ جواب ملا، آسمان کے ستاروں کو بلاؤ، تمہاری تن پوشی کریں، ہم تو کسی حال میں تم کو اچھی حالت میں رہنے نہ دیں گے۔ ورزیہ کے سارے کپڑے اتار کر ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے پیٹتے چیختے چلاتے کنویں میں چلے جا رہے تھے۔ جب کنویں کے اندر کی آدھی مسافت طے ہو گئی تو ظالم بھائیوں نے رسی کو کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام ادھر کنویں کی طرف چلے، ادھر فرمان خدا بندی جبرائیل امین علیہ السلام کو پہنچا۔ جبرائیل، میرے بندے کی خبر لو۔ جبرائیل کنویں میں پہنچے اور یوسف کے سطح آب یعنی پانی تک پہنچنے سے پہلے انہیں اپنے پروں پر روک لیا اور اس سفید پتھر پر انہیں بٹھا دیا جو کنویں کے درمیان سے ابھرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پتھر پر قرار لینا تھا کہ زہریلے جانور اپنے بلوں سے نکل آئے، لیکن وہ کچھ اذیت نہ پہنچا سکے کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام وہاں موجود تھے اور انہوں نے ہدایت کر دی تھی کہ خبردار اس بندہ برگزیدہ کی طرف کوئی رخ نہ کرے۔ الغرض برادران یوسف نے انہیں کنویں میں ڈال کر اس کے منہ پر ایک نہایت بڑا پتھر رکھ دیا اور سب کے سب اپنے کاموں پر چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لباس جنت سے ان کی تن پوشی کی اور جنت کے کھانے سے انہیں سیر کیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بندہ برگزیدہ، خدا نے فرمایا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بہت جلد کنویں کی گہرائی سے نکال کر بادشاہت کی بلندی تک پہنچا دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرائض ادا کر کے چلے گئے۔ دن گزرا، رات آئی۔ یوسف علیہ السلام اسی پتھر پر بیٹھے ہوئے یاد خدا کر رہے تھے کہ ایک آواز کنویں سے آئی، اے یوسف، زندہ ہو یا مر گئے ہو؟ یوسف علیہ السلام یہ آواز سن کر چونک پڑے اور بولے، مجھے اس بے چارگی کی حالت میں کون پوچھنے آیا ہے؟ جواب ملا، میں ہوں تمہارا بھائی یہودا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، نہ زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں، میری حالت میرے مالک کو معلوم ہے، وہی میرا مالک ہے اور وہی میرا مددگار ہے۔ یہ سن کر یہودا رو پڑا۔ اس کے رونے کی خبر دوسرے بھائیوں کو ہو گئی۔ انہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہودا یوسف علیہ السلام کو کوئی امداد نہ کر بیٹھے۔ فوراً سب کے سب کنویں کے پاس گئے اور اس کے منہ کو مضبوطی سے بند کر دیا۔